بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ وہ جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو پوچھا، آپ نے اتنے سال اس جھونپڑی میں گزار دیے، آپ چاہتے تو اچھا گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ ملک الموت نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اتنی مختصر زندگی اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ ایک روز مامون کے دربار میں ایک عورت نے آ کر فریاد کی کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے ترکے میں 600 اشرفیاں چھوڑی ہیں، مجھے میرا حق ذرا سکوت کیا اور دل ہی دل میں غور کیا اور حساب لگایا اور کہا تمہارا حصہ ایک ہی اشرفی بنتا ہے۔ اور عورت یہ سن کر حیران رہ گئی۔ حاضرین دربار بھی تعجب کرنے لگے۔ ایک عالم نے پوچھا، کیوں اور کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ مامون نے کہا، متوفی کی 2 بیٹیاں ہوں گی، 600 میں سے 2/3 یعنی 400 اشرفیاں ان کا حق ہے، ایک والدہ اور ایک بیوی کا ہو گیا، والدہ کا 6واں حصہ ہوتا ہے، 100 اشرفیاں والدہ کی ہوئیں، 8واں حصہ بیوی کا ہوتا ہے، 75 اشرفیاں بیوی کو ملیں، صرف 25 اشرفیاں بچیں، متفق 12 بھائی ہوں گے، یہ 25 اشرفیاں بھائیوں اور ایک بہن میں تقسیم کی جائے گی، بہن سے بھائی کا حصہ 2 چند ہوتا ہے، ہر ایک بھائی کے حصے میں 2 اشرفیاں اور بہن کے حصے میں 1 اشرفی ہوگی۔ جب عورت سے دریافت کیا گیا تو اس نے بتایا واقعی متوفی نے یہ وراثت چھوڑی ہے۔ معمول کے حساب دانی اور معاملہ فہمی پر اہل دربار دنگ رہ گئے۔ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم سے سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا، اے علی ابن ابی طالب، مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی، مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کے آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس پولیس کے آدمی نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم نہیں کہ اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تو نے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ ہاں میں نے مالک کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر تو تیرا قتل اس قتل کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ جائز نہیں ہے کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا تو میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت کو بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سپاہی سے پوچھا، واقعی اس نے یہ کہا؟ سپاہی نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک قتل ہو گیا، اب مالک تو چلا گیا، اب کون بتائے گا کہ مالک نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا؟
اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا دی ہے۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا، واقعتاً میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا، اے امیر المومنین، آپ اس قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعظم علی تھے۔ حضرت علی کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اس قتل کی تفتیش آپ کریں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفتیش کرنے کے لیے آئے۔ اس لڑکے سے پوچھا، بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا، فلاں قبرستان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پولیس کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور پولیس کے چند آدمیوں کے ہمراہ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان میں چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو پولیس کے آدمیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس قبر میں مالک کی لاش نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ امیر المومنین، یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم نے اس کی قبر کریدا تو اس قبر کے اندر اس کا مالک نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دن پہلے اس کو دفن کیا گیا تھا۔ اس لیے واقعی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوگا۔ اس شک کا اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اگر آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک دوسرا واقعہ کہ مدینے کی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکا یہ کہتا ہے کہ لوگوں میری جان بچاؤ، میں مر رہا ہوں، مجھ پر ناجائز حد قصص لگائی جا رہی ہے۔ حد قصص اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پر تہمت لگائے، جھوٹی تہمت ہو تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا شریعت میں دی جاتی ہے۔ جب اس نے دہائی دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ جو عورت سامنے آ رہی ہے یہ عورت میری ماں ہے، میں اس کو ماں کہتا ہوں، اور یہ کہتی ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں، اس لیے مجھ پر قصص کی حد لگائی جا رہی ہے، جبکہ میں اس عورت کا لڑکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ، واقعی یہ تیرا لڑکا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں تو اس کو جانتی ہی نہیں ہوں، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں۔ اب بات سنگین ہو گئی اور لڑکے نے اونچی اونچی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں ہے، اور عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے۔ بات بڑی عجیب ہے۔ اس عورت کے بھائی اس کے ساتھ ہیں، اور تہمت کیا تھی کہ جب ایک پاک باز عورت پر کوئی یہ الزام لگائے کہ فلاں لڑکا فلاں عورت کا بیٹا ہے اور اس عورت کا ابھی تک نکاح نہ ہوا ہو، تو گویا کہ اس نے اس عورت پر تہمت لگا دی کہ یہ کسی آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہوا ہے۔ اب عورت کہتی ہے کہ آج تک میں نے شادی نہیں کی، اس کے بھائی کہتی ہیں کہ کوئی مرد آیا نہیں، اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا لڑکا ہوں، تو اس نے ہماری کنواری بہن پر تہمت لگائی ہے، اس لیے ہم نے اسے 80 کوڑوں کی سزا کے لیے مقدمہ دائر کیا ہے۔ اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت نے اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، اے امیر المومنین، اس حد کی تفتیش میرے سپرد کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفتیش کرنے لگے۔ مسجد کے باہر لوگ بیٹھ گئے، وہ عورت بھی بیٹھ گئی اور وہ لڑکا بھی بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا بالکل منظور ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لکھ دے۔ اس نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں وہ تجھے بھی منظور ہے؟ اس نے کہا منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو بھی لکھ دے۔
दोनों ने लिख दिया। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का फैसला देखो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने लड़के से कहा कि वाकई ये तेरी माँ है? उस लड़के ने कहा हाँ। औरत से कहा वाकई ये तेरा बेटा नहीं? उस औरत ने कहा नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि वाकई तुम गैर हो? औरत ने कहा बिल्कुल गैर है। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस लड़के के बाजू पकड़कर कहा मैंने इस औरत का निकाह 500 दिरहम के बदले में तेरे साथ कर दिया, और कहा कि जाओ इस औरत को ले जाओ और दोनों मियाँ बीवी आपस में ताल्लुकात कायम करो। जिस वक्त उस लड़के ने इस औरत का हाथ पकड़ा और पकड़कर उस औरत को ले जाने लगा तो वो औरत चीख कर कहने लगी, ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, माँ का निकाह बेटे के साथ कैसे हो सकता है? अब उस औरत से पूछा गया कि तू अब मान गई कि मेरा बेटा है, तूने झूठ क्यों बोला? उस औरत ने कहा कि मेरा खामिद बड़ा अमीर था, उसकी काफी जायदाद थी, उससे सिर्फ ये एक लड़का था। मेरे भाई मेरी शादी किसी और जगह करना चाहते थे और सारी जायदाद को हड़प करना चाहते थे। अगर ये लड़का मेरा साबित होता तो जायदाद सारी इसके पास चली जाती। जायदाद को हड़प करने के लिए हमने ये ड्रामा रचाया है। उस औरत का कसूर साबित हो गया और लड़का बरी हो गया। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर